السلام علیکم، میں آپ کا دوست سید محمد بن یمین۔ آج ہم سید جان ایلیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ ایک مشہور شاعر ہیں اور یقیناً نوجوان نسل ان کو بہت زیادہ پڑھتی اور سنتی ہے۔ آج ہم ان کی شاعری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر ان کی شاعری کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مایوس ترین شاعر ہیں، اور یہی ایک ان کی جو شاعری کا پہلو ہے وہ سب سے زیادہ عیاں ہے۔ جبکہ جو لوگ تھوڑا سا ان کو پڑھیں سید جان ایلیا صاحب کو، تو ان کا تعلق فلسفہ سے تھا، اور جو شخص فلسفہ کا طالب علم ہوتا ہے یا فلسفہ کا استاد ہوتا ہے، وہ ضرور جو ہے اس کی سوچنے کی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ لاجک دیکھتا ہے، وہ چیزوں پہ غور زیادہ کرتا ہے۔ اور سید جان ایلیا صاحب کی اگر شاعری کو بغور پڑھا جائے تو اس میں فلسفہ کا بہت زیادہ کردار ہے۔ دوسرا ان کی شاعری کا پہلو جو ہے وہ محبت ہے، مایوسی ہے۔ ان کی شاعری میں جگہ جگہ جو ہے محبوب کے تذکرے ہیں اور مایوسی کے تذکرے ہیں، اور ان کو مشہور ہے کہ سید جان ایلیا صاحب جو ہیں وہ اپنے محبوب سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے والے شاعر ہیں۔ جیسا کہ ایک شعر ان کا کچھ اشعار ہیں کہ جب تم آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب اس میں سید جان ایلیا صاحب جو ہیں ایک تو اپنے محبوب کے ساتھ مخاطب ہیں، اور دوسری طرف وہ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں جا بجا جو ہے علم اور کتابوں کا آپ کو ذکر ملے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں کتابوں کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ وہ ان کا شاعری کو پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ہے مطالعہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے انگلش لٹریچر کو بھی پڑھا، اردو لٹریچر کو بھی پڑھا، فلسفہ سے بھی ان کا تعلق تھا، فلسفی بھی پڑھتے تھے۔ تو ان کی شاعری میں یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ ان کی شاعری کا ایک بہت اہم پہلو ہے، اور اکثر جو ہیں لوگ سید جان ایلیا صاحب کو ملحد تصور کرتے ہیں، کہ جیسے ان کے نظریات جو تھے وہ مذہب سے متصادم تھے۔ وہ خدا کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، یا خدا پر ہی یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کو یہ کائنات جو ہے وہ ایک حادثہ جو ہے وہ تصور کرتے تھے۔ اس طرح کے نظریات بھی سید جان ایلیا صاحب کے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور بہت سے لوگ ان کی ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ ان کا ایک کچھ اشعار ہیں غزل کے، جن سے آپ کو اسی قسم کے نظریات کی جھلک جو ہے وہ نظر آئے گی، کہ پھر بنایا حاصل کن ہے یہ جہان خراب، حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں، پھر بنایا خدا نے آدم کو اپنی صورت پہ ایسی صورت میں، اور پھر آدمی نے غور کیا چھپ کلی کی لطیف سنت میں، اور اے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں۔ اب اس شعر میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سید جان ایلیا صاحب نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کائنات کی تخلیق کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کو خدا کی وجود کو جو ٹارگٹ کیا ہے، اور ساتھ جو ہے انسانی تخلیق کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ اب اس میں اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو ٹارگٹ کیا ہے، یا انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار جس طریقے سے کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سی لوگوں کی تنقید آپ کو ملے گی۔ اب اس میں سمجھنے میں کچھ مسٹیکس ہو سکتی ہے یا مسکنسیپشن ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے خیال میں سید جان ایلیا نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسے اپنے آپ کو مسلمان ہی پیش کیا ہے، کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں اسلامی نظریات یا کسی بھی مذہبی نظریات پہ یقین نہیں رکھتا۔ تو یہ ایک ویگ قسم کی آپ تھیری کہہ سکتے ہیں کہ سید جان ایلیا صاحب ایک ملحد تھے۔
ہر انسان جو ہے جو اپنے مطالعہ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ بات کرتا ہے، وہ کسی بھی چیز پر سوال اٹھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان عقائد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ کافر ہو گئے اس سے۔ تو شاعر جو ہے وہ صرف سوال اٹھاتا ہے، اپنی جو دماغ کے سوال ہوتے ہیں، جو ذہن میں آتے ہیں، ان کو وہ بیان کرتا ہے اپنے الفاظ میں۔ اس سے اس کا عقیدہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو جاتا۔ دوسری طرف اگر ہم جان ایلیا کی ذاتی زندگی کی بھی بات کریں، اس پہ بھی کافی زیادہ سامعین نے تنقید سنی ہوگی کہ ان کی ذاتی زندگی جو ہے وہ کوئی کامیاب زندگی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی جو ہے بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی، ان کو ٹائم نہیں دیا، ان کا خیال نہیں رکھا، ان کی اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں چونکہ ہم سید جان ایلیا صاحب کو بطور شاعر پڑھتے ہیں، شاعر ہی ہیں وہ، تو ہمیں ان کی شاعری کو ہی پڑھنا چاہیے، نہ کہ ان کی ذاتی زندگی کے اندر جھانکنا چاہیے۔ یہ ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی، ان کے نجی امور تھے، جن کا ہمارے ساتھ کم از کم کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کو بطور شاعر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بطور شاعر ہی دیکھیں گے، نہ کہ ان کو بطور ایک اپنے جیسا انسان تصور کر کے کام جو ہے ان کی ذاتی زندگی کے اندر ہم اپنی کوئی رائے دیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے ذاتی مسائل کیا تھے، ان کے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تعلقات تھے، کس طرح کے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی ذاتی زندگی سے ان کا تعلق ہے، نہ کہ شاعری سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے ویڈیو جو ہے اس میں سید جان ایلیا صاحب کی جو شاعری ہے ان کے پہلو کو بیان کرنے کی اپنی حساب سے کوشش کی ہے، جیسا جتنا میں ان کو پڑھا۔ لیکن سید جان ایلیا صاحب جو ہے، جن کو مرشد سید جان ایلیا صاحب یا مرشد جان ایلیا صاحب بھی کہتے ہیں، ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، اور